بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی حکم کی جو حکمت ہوتی ہے وہی اس کا دار و مدار ہوتی ہے، لہذا جہاں وہ حکمت پائی جائے گی وہاں پر تو حکم ہوگا، جہاں نہیں پائی جائے گی وہاں حکم نہیں ہوگا۔ مثلا آج کل کہا جاتا ہے کہ سود کی اصل حرمت کی وجہ کیا ہے؟ ظلم، لا تظلمون ولا تظلمون۔ تو اگر سود کی کوئی ایسی شکل پیدا ہو جائے جس میں ظلم نہ ہو تو وہ حلال ہونی چاہیے۔ دراصل یہ جو ہے یہ طرز فکر در حقیقت علت اور حکمت میں فرق نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کسی حکم کی علت، حکم کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ جہاں وہ پائی جائے گی حکم بھی آ جائے گا، دونوں میں ایک دوسرے سے تخلف نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے حکمت، یعنی اس حکم کے نتیجے میں شارع وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور کس وجہ سے اس کو منع کیا گیا، کس وجہ سے کیا منع، کن خرابیوں کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا، اس پر حکمت، یہ حکمت کہلاتی ہے، یہ مصلحت کہلاتی ہے۔ اور حکمت اور مصلحت پر حکم کا دار و مدار نہیں ہوتا، دار و مدار ہوتا ہے وہ علت پر ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جب آپ سڑک پر گاڑی چلاتے ہیں تو سامنے سگنل لگے ہوتے ہیں کہ بھئی جب سرخ سگنل جلے تو کیا کرو، رک جاؤ۔ تو یہ رکنے کی علت کیا ہے؟ لائٹ کہ سرخ بتی کا جلنا یہ علت ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ تصادم سے لوگوں کو بچایا جائے، لیکن دار و مدار رکنے کا کائے پر ہوگا؟ سرخ بتی پر، نہ کہ اس فیصلے پر کہ تم خود سوچو کہ میں اگر پار کر جاؤں گا تو اس سے ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی بتی بے شک جل رہی ہے لیکن بالکل سڑک میں ایک دو گاڑیاں ہیں، آرام سے گزر جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ کہے کہ بھئی میں اس وجہ سے میں اس سگنل کو کراس کر جاتا ہوں، تو کیا وہ قانون میں پکڑا جائے گا کہ نہیں پکڑا جائے گا؟ پکڑا جائے گا، اس لیے کہ تمہارا کام اس سرخ بتی کو دیکھنا تھا، تمہارا کام اس کی حکمت اور مصلحت پر جانا نہیں تھا۔ اگر ہر ایک آدمی کو اس کی اختیار دے دیا جائے کہ تم اپنی حکمت اور مصلحت جہاں دیکھو اس کے اوپر عمل کرو ورنہ چھوڑ دو، تو ایک کیوس پیدا ہو جائے، ایک لاقانونیت کا دروازہ ہو جائے، اور بالآخر وہ پھر کسی نہ کسی تصادم پر منتج ہوگا۔ تو حکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے نہ کہ حکمت پر۔ اب یہاں جیسے سود کی بات میں کہہ رہا تھا، تو سود میں ظلم جو ہے وہ علت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حکمت، کہ سود کے نتیجے میں کسی نہ کسی پر ظلم ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ جی میں تو ایسا کر رہا ہوں اس طرح کے، اس میں ظلم نہیں ہو رہا، اس کی میں نے پوری رضامندی لے لی ہے، آدمی مالدار ہے، فلانا ہے، لہذا مجھے اجازت ہونی چاہیے۔ تو یہ بات اس کی اس لیے صحیح نہیں کہ سود کی جب تعریف صادق آ جائے گی تو وہ سرخ بتی ہے۔ تعریف کیا ہے؟ کل قرض جر نفعا، ہر وہ قرض جو ساتھ میں کوئی نفع لے کر آئے وہ سود ہے، وہ ربا ہے۔ جب یہ پائے گئی تو سرخ بتی جل گئی،
اب اگر تم یہ کہتے ہو جی اس صورت میں ظلم نہیں ہو رہا، تو یہ ایسے ہی جیسے کوئی شخص کہے کہ صورت میں ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا. اور اسی کی واضح مثال آج یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اس کے نتیجے میں شیطان تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، بغض پیدا کرتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ علت نہیں ہے بلکہ حکمت ہے.